السلام علیکم ناظرین، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ ہر انسان کو یہاں کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی دولت بڑھتی ہے تو کبھی غریبی آ جاتی ہے، کبھی عزت ملتی ہے تو کبھی ذلت۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا وقت کب آتا ہے اور مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ اس سوال کا جواب قرآن، حدیث اور صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے اور مشکلیں آنے کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان حکمتوں کو سمجھ لیتا ہے اور صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تب اس کے لیے اچھا وقت آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں مشکلیں آتی ہیں اور انسان پر اچھا وقت کب آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ایک نوجوان حامش کا ہے جو ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں اچانک پریشانیاں آنے لگیں۔ پہلی مشکل، اس کا کاروبار اچانک ٹھپ ہو گیا۔ دوسری مشکل، اس کی صحت بگڑنے لگی۔ اور تیسری مشکل، اس کے اپنے دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑنے لگے۔ حامش بہت پریشان تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ مجھے اتنی سزا مل رہی ہے؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مشکلات امتحان ہوتی ہیں۔ ایک دن حامش ایک بزرگ عالم کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بتائی۔ عالم نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر انہوں نے کہا، اللہ اپنے سب سے پیارے بندے کو آزماتا ہے۔ مشکلیں برائی کی نشانی نہیں بلکہ یہ دیکھنے کا ذریعہ ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کی پوری دولت چلی گئی، بچے گزر گئے اور شریر پر بیماریاں آ گئیں، مگر انہوں نے صبر کیا، اور جب ان کا امتحان ختم ہوا تو اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ دولت دی، صحت دی اور خوشیاں دی۔ دوسرا سبق، اللہ اچھے وقت سے پہلے آزماتا ہے۔ عالم نے حامش کو بتایا کہ جب اللہ کسی کو اونچائی دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے کٹھن حالات میں ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جنہیں ان کے بھائی نے کنویں میں پھینک دیا، پھر انہیں غلام بنا دیا گیا، پھر جیل میں بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ اگر تم پر مشکلات آ رہی ہیں تو گھبراؤ مت، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہو۔ تیسرا سبق، اچھا وقت کیسے آتا ہے؟ حامش نے پوچھا، اگر اچھا وقت آتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ عالم نے کہا، نمبر 1، انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دل سکون پانے لگتا ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنی روزی میں برکت محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن سے یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو بہت مشکل دور تھا، لیکن ان کے انصاف، پابندی، صبر اور تقویٰ کی وجہ سے اسلامی سلطنت کو ترقی ملی۔ چوتھا سبق، مصیبت کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ عالم نے ایک اور حدیث سنائی، جان لو کہ مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، راحت مشکل کے ساتھ ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کب ختم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ ہی سال بعد مکہ فتح ہوا اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ سارے واقعات سن کر ہاشم کی زندگی بدل گئی۔ ہاشم کو سمجھ آ گیا کہ اس کی مشکلیں اصل میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کا امتحان ہے اور یہ اچھے وقت کی نشانی ہے۔ اس نے صبر کیا، اللہ سے دعا کی اور اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں برکت آنے لگی، اس کا کاروبار پھر سے چل پڑا، اس کی صحت بہتر ہو گئی اور لوگ پھر سے اس کی عزت کرنے لگے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، بس ہمیں صبر اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں سبق جو ہمیں سیکھنے چاہیے: نمبر 1، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ نمبر 2، اگر ہم صبر کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بہترین انعام دیتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنا اور تقویٰ اپنانا اچھے وقت کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔